السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر حضور غوث اعظم اور شیطان کا واقعہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آدمی کو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں کیوں بھیجا، یہ بھی مکمل واقعہ تحقیق کے ساتھ، اور حضور غوث اعظم کی بہت ساری کرامات اور آپ کی وصیتیں جو آپ نے اپنے بیٹے کو کی، اور حضور غوث اعظم کا وصال کب اور کیسے ہوا، یہ تمام معلومات ہم آپ کے ساتھ مکمل تحقیق کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو ابھی فرما دیں، تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ یہ حضور غوث اعظم کی سیرت کے حوالے سے ہماری 5ویں ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہماری 4 پہلی والی ویڈیو اگر نہیں دیکھی تو ان کو ضرور دیکھیے گا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس زمانے میں عراق کے جنگلوں اور ویرانوں میں عبادت و ریاضت میں مشغول تھے، تو بسا اوقات جنگلوں کی بھیانک اور اندھیری راتوں میں شیاطین انسانوں کی شکل اختیار کر کے خوفناک صورتیں بنا کر آپ کے پاس آتے اور ڈراتے تھے، آپ پر آگ پھینکتے اور لڑا کرتے تھے، اور عاطف غیبی سے یہ آواز حضور غوث اعظم سنتے تھے، اے عبدالقادر، تم ان شیطانوں کے مقابلے کے لیے اٹھو، کیونکہ ہم نے تمہیں ثابت قدم رکھا ہے اور ہماری تائید تمہارے ساتھ ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آپ اپنی سیاحت کے دوران ایک مرتبہ آپ کسی ایسے جنگل میں چلے گئے جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ کئی دن آپ پر پیاس کا سخت غلبہ ہوا، اور اچانک آپ کے سر مبارک پر بادل کا ٹکڑا آ گیا اور بارش ہونے لگی، جس سے آپ خوب سیراب ہو گئے، اور پھر اس بادل سے ایک روشنی ظاہر ہوئی جو حد نظر تک پھیل گئی، اور اس روشنی میں ایک صورت ظاہر ہوئی۔ اس نے پکار کر کہا، اے عبدالقادر، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تم پر وہ تمام چیزیں حلال کر دی ہیں جو لوگوں پر حرام تھی۔ یہ آواز سن کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور فرمایا، اے مردود، تو دور ہو جا، اور روشنی غائب ہو گئی اور وہ صورت دھوئیں کی طرح ہو کر پھیل گئی۔ پھر اس سے آواز آئی، اے عبدالقادر، آج تم اپنے علم کی بدولت میرے فریب سے بچ گئے، ورنہ اس سے پہلے اسی میدان میں 70 اولیاء طریقت کو میں گمراہ کر کے ان کی ولایت کو غارت و برباد کر چکا ہوں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا، اے شیطان لعین، میرا علم بھلا کیا بچا سکتا ہے جب تیرا علم تجھ کو نہیں بچا سکا۔ اے شیطان مردود، خوب غور سے سن لے، میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل و کرم نے مجھے تیرے شر سے بچا لیا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا گیا، حضور آپ نے یہ کیسے پہچان لیا کہ یہ شیطان لعین ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اس گمراہ کن قول سے کہ تمام حرام چیزوں کو تیرے لیے حلال کر دیا ہے، فوراً میں نے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی ناپاک اور حرام چیزوں کو کسی کے لیے حلال نہیں فرماتا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو بھیجا۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ واعظ فرما رہے تھے کہ ایک راہب آیا اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نورانی ہاتھ پر توبہ کیا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر اس راہب نے مجمع عام میں بیان کیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، مجھے مسلمان ہونے کا شوق پیدا ہوا، تو میں نے یہ مصمم ارادہ کر لیا کہ یمن میں جو شخص سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا اسی کے ہاتھ پر میں مسلمان ہوں گا۔ اسی خیال میں تھا کہ مجھے نیند آ گئی، اور خواب میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے سنام، بغداد چلے جاؤ اور شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤ، اسی لیے کہ اس زمانے میں روئے زمین کے لوگوں میں سب سے بہتر شیخ عبدالقادر جیلانی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے صاحبزادے شیخ سیف الدین عبدالوہاب کا بیان ہے کہ والد ماجد کے پاس ایک خوبصورت نوجوان آیا اور آپ کے پاس بیٹھ کر اس نے کہا، السلام علیکم یا ولی اللہ، میں رجب کا مہینہ ہوں اور یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ بتقدیر الہی اس ماہ میں لوگوں کے لیے کوئی عام برائی نہیں ہے، چنانچہ یہ مہینہ لوگوں پر بخیر و خوبی گزرے گا۔
پھر ایک اور شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، اس نے سلام پیش کیا، السلام علیکم یا ولی اللہ، میں شعبان ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں یہ لکھ دیا ہے کہ بغداد میں بلائیں آئیں گی، عرض حجاز میں سخت قحط سالی ہوگی اور خراسان میں رن پڑے گا۔ چنانچہ جیسا ہی اس شخص نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماہ رمضان میں بیمار تھے اور آپ کے پاس اس وقت شیخ علی بن حیتی، شیخ ابو نجیب، عبد القادر اور سہروردی اور شیخ ابو الحسن موجود تھے۔ اتنے میں ایک خوبصورت باوقار شخص آیا اور کہا، السلام علیکم یا ولی اللہ، میں رمضان ہوں اور عذر خواہی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہی رمضان آپ کے مقدر میں آخری رمضان ہے، اب آپ کو الوداع کہتا ہوں، یہ ہماری آپ کی آخری ملاقات ہے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ اسی سال ربیع الاخر میں آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ نے اپنی عمر کے ابتدائی 18 برس مولود مسکن میں گزارے، 9 برس بغداد کے اندر علوم ظاہری باطنی کی تحصیل و تکمیل کی خاطر مصروف رہے، 25 برس عراق کے جنگلوں بیابانوں اور ویران مقامات پر ریاضات کاملہ اور مجاہدات شاقہ سے منازل سلوک طے کیے، 40 برس ارشاد و تلقین اصلاح و خلق کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کے صاحبزادے شیخ عبدالوہاب نے مرض الموت کے وقت آپ سے وصیت کرنے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا، بیٹا تمہارے لیے تقوی بڑا ضروری ہے، خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرو، کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش نہ کرو، کسی غیر سے امید نہ لگاؤ، ہمیشہ اپنی ضروریات اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، کسی دوسرے پر بھروسہ نہ کرو، جب دل اللہ تعالیٰ سے لگایا ہے تو کسی دوسرے سے کچھ نہ مانگو۔ آپ نے اپنی اولاد سے فرمایا، میری چارپائی سے ہٹ جاؤ، اگرچہ ظاہراً میں تم لوگوں سے ہم کلام ہوں مگر باطناً میں اور ہستی کے ساتھ ہوں، میرے اور تمہارے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے اور مخلوق اور میرے درمیان اتنی ہی دوری ہے جتنی زمین و آسمان کے درمیان دوری ہے، مجھے دوسروں پر قیاس نہ کرو اور نہ ہی دوسروں کو مجھ پر قیاس کرو، تمہارے بغیر بھی اس وقت میرے پاس اور حضرات آ رہے ہیں، مجلس میں ان کے لیے جگہ دو اور جگہ کھلی کر دو، ان کے احترام کا خیال رکھو، چونکہ وہ رحمت خداوندی کے حامل ہیں، اسی لیے ان کے لیے جگہ خالی کر دی جائے۔ آپ کے صاحبزادے عبد الرزاق موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وصال کے وقت آپ نے کئی مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھا کر وعلیکم السلام فرماتے اور کہتے، توبہ کرو اور ان کی صف میں شریک ہو جاؤ، میں تمہاری طرف آ رہا ہوں، اور پھر فرماتے، ذرا نرمی کرو، میں خود آ رہا ہوں۔ انہی باتوں پر آپ پر وصال کی غنودگی طاری ہو گئی اور پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اور اللہ 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 3 مرتبہ فرمایا، اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ 11 ربیع الاخر 561 ہجری میں 91 سال کی عمر میں آپ انتقال کر گئے۔ عراق کے شہر بغداد شریف میں آپ کا مزار پر انوار ہے اور پوری دنیا میں 11 ربیع الاخر کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک شیان شان طریقے سے منایا جاتا ہے۔ 11ویں شریف کا انعقاد 50 یا 100 برس والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ صدیوں سے ہمارے اکابرین علماء اسلام اس کو مناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ والسلام۔